پروفیسر سید طیب الرحمن زیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب سید طیب الرحمن زیدی صاحب۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تکبیر، تحلیل، تحمید، تعریف، توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا یکتا بے مثل اور بے مثال ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو امام الانبیاء سید المرسلین شافی محشر۔
اہل اسلام آسمان سے جتنی کتابیں اور صحیفیں اللہ نے نازل فرمائی، ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل وہ کتاب ہے احسن الکلام کلام اللہ، وہ قرآن مجید اللہ کا کلام، نور ہے، روشنی ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، دلوں پر چڑھے ہوئے زنگ کو اتار کر نور و ہدایت کا راستہ بتلانے والی کتاب ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کے گھر کی زینت۔ مسئلوں پر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی کتاب پر کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے کہ جو بات کروں وہ اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہمیں اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، یہ دنیا سدا نہ رہے گی اور کوئی بھی شخص دنیا میں ہمیشہ نہ رہے گا۔ دنیا کے ہر کونے میں قبرستان، ہر گاؤں، بستی، دیہات، قصبہ، شہر، صوبہ، ملک وہ اعلان کر رہا ہے، شہر خاموشاں جسے کہا جاتا ہے۔ ان کے بھی کوئی ارمان، پروگرام اور ہمارے بھی۔ کسی شخص سے کسی نے پوچھا تھا کہ تجھے بڑا کس نے بنایا؟ کہا بڑوں کی وفات نے مجھے بڑا بنا دیا۔ بڑے دنیا میں نہ رہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک الا وجہ۔ رب کو موت نہیں ہے، باقی ہر ذی روح کے لیے وفات۔ یہ دنیا آج ہے اور قیامت کل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ غد کتنا کریم ہے وہ رب جس نے یہاں سے جانے کے بعد جو گھر وہاں پر رب نے دینا ہے اور جس بنیاد پر دینا ہے وہ بنیاد اپنی مخلوق کو سمجھانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا کر بھیجا۔ بدقسمتی کہ اللہ کی کتاب کو ہم من حیث القوم وہ مقام نہیں دے رہے جو اس کتاب کا اللہ نے مقام رکھا۔ مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ یہ موبائل اور یہ فون اور یہ کمیونیکیشن کا یہ نظام دنیا میں نہیں تھا، خط لکھا جاتا تھا۔
بیٹے اولاد باہر جاتے اور وہاں سے خطوط اور والدین انتظار. ایک شخص خط لکھتا ہے اور والد کو مل جاتا ہے اور والد پڑھا لکھا نہیں ہے. وہ اس کو کھول کر دیکھتا ہے اور اس زبان میں وہ خط نہیں جس زبان کو اس کا والد جانتا. وہ باہر گیا، زبان سیکھی. مائی ڈیئر بابا، اس نے انگلش میں خط لکھ ڈالا. ہم طلباء کو پڑھاتے ہیں تو کیا خیال ہے، والد اس خط کو دیکھ کر اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوں گی یا اسے غلاف میں لپیٹ کر وہ برکت کے لیے الماری کے اوپر رکھ دے گا؟ پتہ نہیں کیا لکھا، زندہ ہے کہ مردہ ہے. ماں نے جب سنا کہ خط لکھا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا، کوئی بھی لمحہ ہو آرام کا، قیلولہ کرنے کا یا رات کا، تو اس کو چین نہیں آتا. یہ علاقے کے کسی ماسٹر، کسی پروفیسر، کسی پڑھے لکھے، کسی وکیل کے پاس اس کا دروازہ جا کر معذرت کے ساتھ کہتا ہے بچے نے خط لکھا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا، ماں رو رہی ہے، دل میرا بھی بڑا پریشان ہے، پتہ نہیں زندہ ہے کہ مردہ، ذرا پڑھ کر تو سنائیے کیا لکھا. یا مہینے کے لیے ایسے برکت کے لیے نہیں. وہ پڑھ کر بتلاتا ہے چودھری صاحب آپ کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے بھیجے ہیں، بیٹا بھی جلدی آ رہا ہے، کہتا ہے زمین کا ایک مربع خرید لو، کوٹھیاں بنائیں گے. باتیں سنتا جا رہا ہے اور خوش ہوتا جا رہا ہے. گھر پہنچتا بعد میں ہے، مبارکیں پہلے شروع ہو جاتی ہیں. بیوی کو کہتا ہے ویسے ہی پریشان تو نے مجھے بھی کر دیا، خود بھی ہوئی، بچہ تو مالا مال، پیسے بھی لا رہا ہے، آ بھی رہا ہے، مال بھی آ گیا ہے، علاقے میں کوٹھیاں بنیں گی، زمین خریدیں گے. دونوں ہی خوش ہو گئے. کاش اے مسلم تو نے اللہ کی کتاب کو اتنا ہی درجہ دے دیا ہوتا، اس کو پڑھ کر سمجھا تو ہوتا کہ تیرا رب کہتا کیا. چھوڑیے سارے اختلافات، یہ تعصب کی اینکیں توڑ ڈالیے. اللہ کی کتاب کو ہم نے، امت کی اکثریت نے، اگر یہاں بیٹھے ہوئے انہی نوجوانوں اور بچوں اور بوڑھوں سے میں پوچھنا شروع کروں کہ بتلاؤ اللہ کے قرآن کا لفظ، اللہ کی کتاب کی تلاوت، عربی کے اس کے الفاظ و کلمات پڑھنے آتے ہیں؟ کتنے تو یوں فیل ہو جاتے ہیں کہ انہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. جنہیں پڑھنا آتا ہے انہیں اصول پڑھنے کے نہیں آتے. اور پھر اگر 100 افراد کھڑے کیے جائیں تو بلا مبالغہ 99 ایک کم 100 ایسے نکل آئیں گے جنہیں یہ پتہ نہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رب کہتا کیا ہے، ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے. مجھے بتلاؤ اس کتاب کا وہ مقام، وہ عزت، وہ شان و شوکت جو آسمان والے نے اتارا تھا اور یہ کہہ دیا تھا اگر میں ان پہاڑوں پر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. یہ پہاڑ اتنے بڑے بڑے قوت اور طاقتوں کے مالک، اگر یہ قرآن ان پر نازل کر دیا جاتا، یہ قرآن کی نزول کے وقت اس کو سمجھتے ادراک رکھتے ہوئے خاشعا دب بھی جاتے اور ٹکڑوں میں تبدیل بھی ہو جاتے. ہم نے کیا مقام دے رکھا ہے؟ ہاں دے رکھا ہے. میں مانتا ہوں کسی کو جن بھی بلائیں آ جاتی ہیں، کہتے ہیں نام بھی نہیں لیتے، عورتیں کہتی ہیں ماموں آ گئے ہیں، بچے میں ماموں آئے ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں باہر کی ہوا آ گئی ہے. اس وقت قرآن مقدس کو اٹھایا جاتا ہے اس کو ہوا دینے کے لیے، خاندان میں لڑائی اور فساد ہو جائے قرآن لایا جاتا ہے، پنچایت میں صلح کرانے کے لیے قرآن کی حیثیت
ہم نے تبدیل کر کر رکھ دی۔ قرآن میرے اور تیرے لیے ایک نظام تھا، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، سارے نظام حیات کو چلانے کے لیے رب نے یہ دنیا بنائی اور اس کے لیے قانون بنایا تھا۔ اے مسلم، ساری اینکیں توڑ کر اور کلمہ پڑھنے والے اللہ کی کتاب کو پڑھنا تو شروع کر دے، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ صحابہ کے پاس کتنی ڈگریاں تھیں؟ آپ کہیں گے آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، تعلیم کے خلاف تو میں نہیں، آپ پی ایچ ڈی کریں، تخصص کریں، پڑھیں جتنا پڑھ سکتے، لیکن اس پڑھائی سے پہلے آپ کو خبر ہو جو پڑھائی مجھے اوپر کام دے گی، رب پوچھے گا، میں جواب دوں گا۔ اللہ کون ہے، حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے، کتنی قوتوں کا مالک، طاقتوں کا مالک، کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، مجھے خبر ہونی چاہیے کہ اللہ تو وہ ہے، ان القوت للہ جمیعا، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، جب کچھ نہیں تھا رب تھا، جب کچھ نہیں ہوگا رب ہوگا۔ یہ باتیں کہاں سے ملیں گی؟ ہم بچوں کو، میں نے پرسوں بھی ایک درس میں کہا تھا، کل بلکہ بیٹ کیٹ سیٹ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ سکول میں داخل ہوتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ان کے فیسیں جمع کرائی جاتی ہیں، اور قرآن کے لیے معلم کو قرآن کا سبق پڑھنے کے لیے وقت، اگر میں یہ کہوں صبح 8 سے لے کر رات 8 بجے تک دیکھو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس 12 گھنٹوں میں میں نے اپنے رب کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اس جسم کو جہنم سے بچانے کے لیے، گرمی اور سردی کے لیے، دنیا میں تو سب کچھ ہے، وہ جو اصل گھر ہے جبھی کہاں فنا نہیں، جوانی ہے جوان رہے گا، بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، نکالا نہیں جائے گا، اس کے لیے کیا کیا؟ اہل اسلام تمہیں دعوت دیتا ہوں، پیغمبر کے صحابہ دنیا کے کسی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ایک یونیورسٹی تھی اور ایک ہی نصاب تھا، معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور نصاب اس اللہ کا کلام، پڑھتے چلے گئے، قیامت تک جو مسلم ان کا نام لے گا تو بے ساختہ کہے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ کون سی جماعت؟ جو رات کو قرآن پڑھنے والی، دن میں قرآن کی تلاوت کرنے والی، اللہ کی کتاب کے مطابق اپنے عقیدے کو سنوارنے والی، اور نہ اور بچھونا پیغمبر کے اس کلام سے جو زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، رات کی تاریکی میں قیام کر رہے ہیں تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پیغمبر کو دیکھ کر تہجد گزار بننے والے، التائبون العابدون، قرآن کی تلاوت کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی کتاب کو قاری بننے والے، یہ کون ہے؟ یہ قاری القرآن ہے۔ ایسا قاری کہ پیغمبر گزرتے ہیں، ابی قرآن پڑھتا ہے، اپنے گھر کے اندر آقا گلی میں کھڑے ہو کر اللہ کی کتاب سنتے ہیں، صبح کو کہتے ہیں ابی اللہ نے تجھے داؤد علیہ السلام کی آواز کا کچھ حصہ عطا فرمایا۔ پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا رات کو تو قرآن پڑھ رہا تھا، تیرا پیغمبر گلی میں کھڑے ہو کر تیری زبان سے قرآن سن رہا تھا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی اگر خبر ہوتی میرا محمد میرا کلام سن رہا ہے، میں اور مدے لے لے کر رب کے کلام کی تلاوتیں کرتا۔ ہم اس ساری عمر سے نہیں پڑھا، ہر زبان آتی ہے، اگر نہیں آتی تو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، تقسیم کر دیا۔ دیکھیے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، مسجد کی طرف بھاگے جاتے ہیں اور مولانا صاحب کو کہتے ہیں آئیے ذرا بچے کے کان میں اذان دے دیجئے۔ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا
مسجد میں نماز پڑھا کر ایک نوجوان مسکراتا ہوا آیا اور کہنے لگا شاہ صاحب اللہ نے بیٹا دیا، میرے ساتھ چلیے، بچے کے کان میں اذان دے دیجیے۔ میں نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، خود اذان دے دیجیے۔ تھوڑا سا نادم ہو کر کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی اذان نہیں دی۔ مسلم او مسلمان، میں نے زندگی میں کبھی اذان نہیں دی۔ میں نے فوراً کہا اللہ کا شکر ادا کر، مسجد میں نہیں اذان دی، اللہ نے تیرے گھر کے اندر وقت دے دیا ہے، آج اقرار کر کے اپنے بچے کے کان میں کہہ دے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، مردوں سے، زندوں سے، درختوں سے، جانوروں سے، بندوں سے، ہر شے سے بڑا اگر کوئی ذات ہے تو وہ رب کریم کی ذات۔ آپ نہیں آتے؟ میں نے کہا آج تو میں بالکل نہیں آتا، میں بھی چاہتا ہوں تو مسلمان ہے، تیری زبان سے کم از کم ایک مرتبہ تو نکلے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جنگل ہے، پیغمبر موجود ہے، صحابہ موجود ہے، اچانک ایک پہاڑ کی چوٹی سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیغمبر نے آواز سنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں واجب ہو گئی، جنگل ہے، اکیلا ہے، مسجد نہیں، جماعت نہیں، لیکن وقت نماز کا ہو گیا ہے۔ اس نے وہی پہاڑ کی چوٹی پر اذان کہہ کر عقیدے کا اظہار کر کے کہہ دیا عبادت صرف میرے رب کی ہوگی، طریقہ صرف میرے محمد کا ہوگا۔ پیغمبر سنتے ہیں وجبت لہ الجنہ، صحابہ دوڑتے ہیں جا کر کہتے ہیں خوشخبری ہو، پیغمبر کہہ رہے ہیں جنت کا مالک بن گیا۔ اور ہم اذان ہوتی ہے پھر وہی بات کہ پتہ ہی نہیں، نہ قرآن کے ترجمے کا پتہ، نہ اذان کے ترجمے کا پتہ، نہ نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے امام صاحب بھول جاتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ کہا ہر رکعت میں اپنی 4 دکانوں کی حساب کیا کرتا تھا، 3 کا ہوا ہے، چوتھی کا نہیں ہوا، مولانا چوتھی رکعت نہیں پڑھائی۔ دلیل چوتھی رکعت نہیں پڑھائی۔ امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ تیر لگا، زخمی ہو گئے، خون بہ نکلا، تکلیف کے اندر ہے، ساتھی چاہتے ہیں اس زخم کو بینڈیج کر دی جائے۔ کہنے لگا ٹھہرو، مجھے نماز پڑھ لینے دو، تم اپنا کام کر لینا۔ نماز ہو گئی، سلام پھیرا، پوچھا کیوں نہیں زخم کو ٹھیک کیا؟ کہا علی ہم نے مکمل بینڈیج کر دی ہے۔ کہا اس رب کی قسم مجھے خبر ہی نہ ہوئی تم کیا کر رہے ہو، میں اپنے مالک سے باتیں کر رہا تھا۔ اس قرآن کی طرف آئیے، سبق پڑھائیے اولاد کو، محتاج کر دیے گئے ہو، بچہ پیدا ہو تب مولوی کے محتاج، آدمی مر جائے جب مولوی کے محتاج۔ کاش کوئی کہہ سکے باپ میرا ہے، مولانا پیچھے ہٹ جاؤ، جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ کوٹھیوں کا مالک بھی کہتا ہے شاہ صاحب کو بلاؤ، مولانا کو بلاؤ، مولوی کو بلاؤ، گاؤں کے چودھری کو بلاؤ۔ کیوں جی؟ غسل دینا، اپنے ابے کی تے مربے کا مالک ہے، آج غسل دے لو نا اس کو۔ پتہ نہیں کیسے غسل دیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے غسل دیتے ہیں۔ جس اولاد کو اپنے والد کو غسل دینا جائے، کتنا قابل بیٹا، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، ہیڈ ماسٹر، چودھری، جی پتہ نہیں پاؤں پہلے دھونے ہیں کہ ناک پہلے دھونا ہے۔ کس کو بلا کر لاتے ہیں؟ مسجد کے مؤذن، مدرسے کے مدرس، آئیے ذرا غسل دے دیجیے۔
عورت کوئی فوت ہو جائے تو دوسری عورتیں ویسے ہی کہتی ہیں ہمیں تو خوف آتا ہے میت، گھنٹہ پہلے تو ماں تھی اور اب میت. سبحان اللہ. اور جنازہ کیا پڑھنا ہے جنازے میں؟ کیا پڑھنا ہے جنازے میں؟ جو کوٹھیوں کا چھوڑ کر انبار گیا ہے اس کے لیے بیٹا یہ بھی نہیں کہہ سکتا عربی کے اندر اللہم اغفر لہ، اے اللہ تو اسے معاف کر دے. مسلم پھر کہوں گا، دوبارہ کہوں گا، اللہ کی کتاب کی طرف آئیے، پڑھتے چلے جاؤ گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے. یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت میرے رب کا حق. اگر یہ قرآن کی تلاوت کی ہو آدمی کا عقیدہ خراب نہیں ہو سکتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے محبت میں بڑے شدید، محبت اللہ کے لیے، ناراضگی اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، چڑھاوے اللہ کے لیے، ہر شے کے اندر وہ اپنے رب کو سامنے رکھتے ہیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. کیوں اس ذات کو اتنا مقام دیا جا رہا ہے؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. جب حشر کا میدان سجے گا، جہنم سامنے ہوگی، چیخو پکار، فرشتوں کی سختیاں، سورج کی گرمی، سر کے اوپر سایہ کوئی نہیں، پیاس سے بلک رہی ہے. یہ امت اس وقت یہ سمجھ جائے گا ان القوت للہ جميعا، حقیقت میں طاقتوں کا مالک اللہ ہے. او اہل اسلام، اللہ کی تعریف ہے. اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وہ اللہ ہے، اللہ کا نام ہی بڑا بھاری ہے. اللہ ذاتی نام ہے اس اللہ کا. ہم تو مذاق میں کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. اور کام نہ کرنا ہو، چیک واپس نہ کرنا ہو تو کہتے ہیں انشاءاللہ کل دے دوں گا. وہ کل اللہ کا نام بڑا بھاری ہے. پیغمبر ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے. موقع پر ایک شخص کو گرفتار کر لیتے ہیں، چوری اس کے ہاتھ کے اندر ہے اور تو چوری کرتا ہے. وہ نوجوان کہہ دیتا ہے او اللہ کے پیغمبر، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے. مرحبا، میں نے چوری نہیں کی ہے. کس کا نام لیا تھا؟ اللہ. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ کا نام لیے. پیغمبر ہے، سچا ہے، اپنے مرید کو، امتی کو پکڑے ہوئے مال چوری کا وہ بھی برآمد کر لیا گیا، لیکن اس نے موقع پر ڈٹائی سے کہہ دیے اس اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو سچا ہے. عیسیٰ کی آنکھوں کو غلطی لگ گئی ہے، تو نے اس رب کا نام لے لیا. وہ اللہ ہے، وہ غالب ہے، عزیز ہے. ساری دنیا کے اولیاء
اتقیاء، صلحاء، شہداء، انبیاء مل کر اس اکیلے اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ وہ غالب ہے، وہ جو چاہتا ہے اپنی مخلوق سے منوا لیتا ہے، اور مخلوق ساری مل کر وہ نہ چاہے کچھ نہیں منوا سکتی۔ اس کی تعریفیں کیجئے، ہم تعریفیں کریں کتنا خوبصورت بچہ ہے، بنایا کس نے؟ ہم تعریفیں کریں کتنا خوبصورت پرندہ ہے، ہم تعریفیں کریں کتنی حسین وادیاں ہیں، تعریفیں اس کی جس نے اس کو ہائے 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 اس اللہ کی تعریفیں کیجئے۔ قرآن کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں اس کی، تکبیریں اس کے لیے، تعلیل اس کے لیے، اکیلا ہے، بے مثل ہے، سارا نظام چلانے والا ہے۔ جتنی بھی کوئی شے تمہیں اچھی لگتی ہے اس کا خالق وہ اللہ چاہتا ہے جب سب کچھ میں ہی کرنے والا۔ آسمان کو کس نے بنایا؟ زمین کو کس نے بنایا؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ یہ اتنے بڑے بڑے آسمان، او انسان تجھے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ساتوں آسمان، ان کی موٹائی اور چوڑائی، یہ ساتوں زمینیں، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، ہر شے کو بنانے والا وہ اللہ ہے۔ وہ اعلان کر رہا ہے جب میں ہی سب کچھ بنانے والا ہوں، پھر عقیدہ یہ بنا وہ اللہ وہ اللہ وہ ہے لا الہ الا، پھر عبادت، پھر سجدہ، پھر رکوع، پھر قیام، پھر نظر، پھر نیاز، پھر چڑھاوے، پھر نماز، پھر رکوع، پھر حج، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، ایک ایک عمل اگر ہوگا تو صرف اس کے لیے جسے اللہ کہتے ہیں۔ پھر میں نے شروع میں جو آیت پڑھی، پھر محبت کس سے؟ انسانوں کی آپس میں محبت ہوتی ہونی چاہیے، کون انکاری؟ لیکن ویسی محبت نہیں جیسی محبت بندہ اپنے رب سے کرتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اپنے رب کی محبت میں بڑے شدید ہوتی، بڑے شدید ہوتی۔ بدر ہے، ایک صحابی ایک مکی کے ہاتھوں کو کس رہا ہے، باندھ رہا ہے، دوسرا صحابی پاس سے گزرتا ہے، شکل کو دیکھتا ہے، باندھنے والے کو کہتا ہے کس کر باندھ، اس کی ماں کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں ہے۔ وہ بندھوانے والا ہاتھ نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے، سگا بھائی میرے بارے میں کہہ رہا ہے، کہتا ہے بھائی میں تیرا ماں جایا بھائی ہوں۔ کہا نہیں نہیں، بھائی وہ ہے جو رب کو رب مانتا ہے، تو رب کو رب نہیں مانتا۔ اور کل قیامت قائم ہوگی۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اوپر پتہ چلے گا جی کون سچا کون جھوٹا، کون سچا کون جھوٹا۔ اپنے بدن پر ہی نگاہ ڈال لیں، اپنے بدن پر ہی۔ زمیندار ہو، زمین میں بیج ڈالتے ہو، اس کو اگانے والا کون ہے؟ ہائے ہائے، اس کے در کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک وعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ او انسان، اس کریم رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ کون ہے؟ الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا۔ بتلاؤ
آنکھوں کو بنانے والا، بینائی دینے والا، کانوں کی سماعت رکھنے والا، بتلاؤ زبان کو قوت گویائی بخشنے والا، ہاتھ کو پکڑنے کی قوت دینے والا، پاؤں کو چلنے کی قوت دینے والا کائنات میں کون ہے؟ وہی اللہ کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ. پھر یاد رکھنا میرے علاوہ کائنات میں کوئی مشکل کشا بھی نہیں ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، سید طیب الرحمان صاحب زیدی زندہ باد اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہے. اس رب کی طرف آئی. اگر میں اپنے بھائی کی طرف بلاؤں، علامہ ہے، مصنف ہے، مدرس ہے، شیخ الحدیث ہے، تم کہہ سکتے ہو یہ بھی تو انسان ہے، اور میں تمہیں یہ انسان کی طرف نہیں، انسانوں کے دروں سے ہٹا کر انسانوں کے خالق کے در پر جھکنے کا پیغام دے رہا ہوں. اختلاف کس بات کا، ناراضگی کس بات کی؟ کل ہوگی، آج مرے اور کل پوچھنے بھی نہیں کوئی جائے گا. سیالکوٹ کی بات ہے، کہتے ہیں ایک تاجر فوت ہو گیا پچھلے دنوں. اس نے 40,000 50,000 کا سویٹر پہنا ہوا، امیر آدمی تھا. تو فوت ہوا تو بڑے بیٹے کو بلا کر خطیب صاحب نے کہا جناب یہ سویٹر بڑا مہنگا ہے، اس کو میں آرام سے اتار دیتا ہوں، بابے کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. شیخ صاحب فوراً بیٹا کہتا ہے مردے کا سویٹر میں پہنا، مردے کا سویٹر میں. آدھا گھنٹہ پہلے فیکٹری آنر تھا بابا، آدھے گھنٹے کے بعد کہا مردے کا سویٹر. مولانا عقل کی بات کرا. یہی اولاد ہے جس کے خاطر صبح سے شام تک جانوروں کی طرح ہماری اکثریت کل آئی دنیا آج اور آخرت کل. وہاں پتا چلے گا کون سچا ہے، دنیا میں ہی پتا چلے گا. سچا وہ ہے جو خالق کو پہچانتا ہے. رب نے قرآن میں کہہ دیے ارونی ماذا خلقوا من الارض، اور دنیا کے لوگوں مجھ کو چھوڑ کر انسانوں کے دروں پر جانے والوں، جس کے در پر بھی جا کر مانگتے ہو کم از کم اس کی کوئی چیز پیدا ہوئی مجھے تو دکھاؤ. ہائے ہائے کتنا خوبصورت ہے کلام. اس لیے میں کہتا ہوں علماء سے بھی خطباء سے بھی اللہ کے کلام اور پیغمبر کے فرمان سے بہتر کوئی کلام. ادھر ادھر کی ہانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ پڑھ رہے ہیں بابا بلے شاہ کے اشعار اور پتہ نہیں کس. قرآن سے بہتر کلام کسی کا ہو سکتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا اعداد یہ ہے، یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن میرے خالق کا کلام. اور پھر میں کہا کرتا ہوں جس بندے کے سینے میں رب کا کلام محفوظ ہے، اللہ کی قسم اس بندے سے افضل کوئی بندہ کوئی نہیں ہے. وہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. قرآن پڑھ رہے ہیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پیچھے ایک جلد باز آ گیا اور میں تے پٹھے پڑھنے سے تو مغری لگ گئی. جلد باز آ گیا نا. آپ نے دیکھو کتنے ساروں رکوع میں جاتے ہیں نا، کتنی مرتبہ تسبیح کہنی چاہیے؟ 3 کم از کم 3. کیسے کہتے ہو؟ ایک جاتے ہوئے، ایک پہنچ کر اور ایک اٹھتے ہوئے. 3 پوری ہو گئی. ہائے ہائے ہائے. باتیں کس سے کر رہے ہیں اور انداز
ایک جاتے ہوئے، ایک پہنچ کر اور ایک کھڑے ہوتے ہوئے، 3 پوری کر دی۔ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کو اس کا پڑھنا پسند آ گیا، اور پیچھے نمازی ہیں، وہ نمازی انہوں نے جانا ہے، سفر کرنا ہے، بھینس کا دودھ نکالنا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جلدی کریں۔ میرے رب نے کیا فرمایا؟ پیغمبر ان کو کہہ دے اگر میرے مصلے پر جو کھڑا ہوا ہے نا قاری، وہ موچی، وہ تیلی، وہ کمی، وہ جوتی ٹوٹی، وہ کپڑے پھٹے ہوئے، معذرت کے ساتھ امیر کا بچہ مسجد میں جائے، ہائے ہائے الا من رحم ربی، امیر کا بچہ مصلی پر نماز پڑھائے، انہوں نے کہا مولوی رکھو، تنخواہ ساری میں دے دیں، زیادہ کرنے آپ جی ذرا بچوں، انہوں نے کہا تنخواہ میں دے دیں، 10,000 لے لے گا نا، 25,000 لے لے گا، 50 لے لے گا، ساری میرے کو مولوی رکھو، میرا منڈا نہیں۔ ہائے ہائے، اور رب کیا کہہ دے، پیغمبر کہہ دے اللہ کے ہاں اس بندے کا مقام اس لیے یہ قرآن کو، رب کے کلام کو پڑھنے والا، سمجھنے والا عالم دین ہے، مدرس ہے، مفتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر چودھری نے، کرنل نے، جنرل نے، چیف آف دی آرمی سٹاف نے اس کی اجازت کے بغیر اگر سر سجدے سے اٹھا لیا اور مجھے غصہ آ گیا، میں اس کا سر انسانوں کا نہیں گدھے کا بنا اس کلام کو کتنا پڑھتے ہو؟ اگر پڑھتے ہوتے آج رب کے در کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پر نہ ہوتے۔ وہ اعلان کر رہا ہے جس سے تم جا کر مانگ رہے ہو، سوال کر رہے ہو، بکاری بنے ہوئے ہو، بھیک مانگتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، یہ درخت اگایا، کمپل اگائی، کوئی شے، یہ کوئی شے نہیں۔ شیطان بڑا دشمن ہے، یاد رکھیے گا، بڑا دشمن ہے، آدم علیہ السلام سے لڑائی کرتا آ رہا ہے اور آخری بندے تک لڑے گا قیامت تک۔ کبھی شیطان نے سامنے آ کر کہا میں شیطان ہوں اور بھائی کو گالی دے، آپ نے دیکھا نہیں؟ دیکھا ہوگا، جو حج پر جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، یہ مسلمان جب حج پر جاتے ہیں نا، وہاں 3 پلر ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ چھوٹا شیطان، پھر بڑا شیطان، ایسے کہتے ہو نا عوامی زبان میں، جنہیں کنکریاں مارتے ہو جا کر۔ میں نے وہاں کتنا دیکھا ہے، آئے ہائے، ایک جوتی اتار کندے تو ہی سی جڑا ابراہیم نو ڈکیا سی، چھتری، اور معلم روکتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا ایک نے تو اتنی بڑی گالی نکال کر کہا ٹھہر انہوں پوچھ لینے۔ کبھی شیطان سامنے آیا کہ بھائی مر گیا اور بچے یتیم ہو گیا اور اس کی زمینیں کھا جا، کھاتی ہے نا قوم؟ شیطان آ کر کہتے ہیں نہیں، شیطان نہیں کہتا، شیطان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ سے نا امیدی دلاتا ہے، وہ نہیں تیری سنتا، تو بڑا پاپی ہے، وہ نہیں تیری سنتا، آئے نا امید کرتا ہے اس کو۔ جب یہ نا امید ہو جاتا ہے رب سے، رب کی رحمت سے، پھر اس کے در سے ہٹا کر اس کے مخلوق کی در پر لے جاتا ہے۔ اور رب کیا کہتے ہیں؟ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی نا امید ہوتا ہے، مسلمان نا امید ہوتے نہیں نا امید ہوتے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید شیطان کا تجھے نہیں ملنا، تیری قسمت میں بچہ آئی نہیں، کیا کرے؟ او فلاں جگہ پر جا، وہاں سے بچہ لے کر آئے، ارونی آؤ تمہیں دکھلاتا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید۔ عمر کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ بوڑھے بال سفید، بیوی بان، ہڈیاں جواب دے گئی، اور پیغمبر کہہ رہا ہے اللہ جب بھی تجھ سے میں نے مانگا ہے نا، تجھ سے مانگ کر میں کبھی نا امید وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ ہائے ہائے ہائے، کبھی نا امید نہ ہوا۔ اور میں
سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، شیخ نے کہا تھا 3 سال ہو، طاہر صاحب نے کہا تھا اللہ سے ہی مانگنا، دیتا ہی نہیں ہے، سنتا ہی نہیں۔ ابلیس کہتا رہتا نہیں سنتا تیری، اور کسی کے پاس جا جس کی سنتا ہو۔ اور میرا رب کہتا ہے رات کی تاریکی سارے سو گئے ہیں، آسمان دنیا پر خالق آ گیا ہے، اور رب کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں دینے کے لیے آ گیا، کوئی ہے؟ جہاں تو جاتے ہزاروں میل کا سفر کر کے وہ فوت ہو چکا ہے، دنیا سے چلا گیا، تو چل کر گیا ہے، کرایہ بھر کر گیا ہے، پیسے لگا کر گیا ہے، دہاڑیاں توڑ کر گیا ہے، چھٹیاں لے کر گیا ہے۔ کتنا کریم ہے اللہ، کہتا ہے اپنے گھر میں بیٹھ اپنے گھر میں، جانے کی ضرورت نہیں، نوکری چھوڑنے کی ضرورت نہیں، آخری پہر رات کا آ جائے، مانگنا تیرا کام ہے، تیری جھولیوں کا بھرنا تیرے رب کا کام۔ قرآن پڑھا کر، قرآن کی تلاوت کیا کر، پھر دیکھو چپکے چپکے سے کیوں پکارا تھا، چپکے چپکے سے کہ کوئی سن لے گا، جوان لڑکا وہ کہے گا بابے نو ویکھو، لاٹھی ٹیک دا پھر دا کہندے بیاہ کرانا، چپکے، ہائے ہائے، ہم کہتے ہیں سنتا نہیں ہے، اوپر جا کر پتہ چلے گا، اور دنیا میں پتہ چلتا ہے، بوڑھے، اور سن لو مسلمانوں کا عقیدہ، ہم اس کو اللہ مانتے ہیں، رات کی تاریکی، اندھیرا، بادل چھائے ہوئے، اندھیرا، آسمان پر اندھیرا، زمین پر اندھیرا، کالا پہاڑ اندھیرا، کالی چوٹی اندھیرا، اس کے پاؤں کی چاپ میرا رب عرش معلی پر سن لیتا۔ اس کے در کو چھوڑ کر ہم کہیں وہ سنتا نہیں، آئیے اللہ کی کتاب کو پڑھیے۔ ایک اندھیرا ہو گیا تھا، کون سا؟ سارے علماء جانتے، اپنے یا غیر، محبت والے یا دشمن، سب جانتے، کون سا اندھیرا؟ یونس علیہ السلام، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَوَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا، کیا قرآن ہے بھئی، ادھر ادھر کی پھٹنا پھٹنا ہے، فلانے کے شعر اور فلانے کے فلانا، فلولا انہو کان من المسبحین، آئے اندھیرا ہے، رات، اندھیرا، مچھلی کا پیٹ بند ہے، پھر اندھیرا، سمندر کی تہ، اندھیرا، اس اندھیرے کے اندر سے کیا کہتے؟ اللہ فنادا فی الظلمات۔ قرآن کتنا خوبصورت کلام، اس کو پڑھا کر بھائی، اور مسلم نمازی، حاجی، روزہ دار، صدقاتی اور خیراتی اور جہادی، اس قرآن کو پڑھا کر فنادا فی الظلمات، نادا ینادی، علماء جانتے ہیں اونچی آواز کے اندر آواز لگانا کس نے لگائی؟ پیغمبر نے۔ آج کے انسانوں سے افضل ہیں یا نہیں؟ آئے ہائے، ہم ان کی جوتیوں کے نیچے اڑنے والے مٹی کے ذرات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اندھیروں میں کہہ رہا ہے اللہ، تو اللہ ہے، تو مشکل کشا ہے، میں پیغمبر ہوں، پیغمبر کی جماعت کا ایک ممبر ہوں اللہ، لیکن میرا اعلان یہ ہے، مچھلی کا پیٹ، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، تہ اندھیرے میں سے اگر نکالنے والا ہے تو کائنات میں اللہ۔ پھر کوئی بے وقوف کہے کہ بڑی سخت باتیں کرتا ہے، باتیں تو بڑی خوبصورت کرتا، کاش تو اپنے رب کے کلام کو پڑھنے والا ہوتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کو پڑھا کر، ہاں جی کل بات ہوئی تھی کہ کل، ہاں جی کل پتہ چلے گا، اوپر جا کر پتہ لگے، بالکل پتہ چلے گا اوپر جا کر، ہم تو کہتے ہیں نہیں چلے گا، اوپر ہی جا کر پتہ چلے گا۔
کیا وہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں. میرے پاس تو قرآن کے علاوہ کچھ نہیں، اللہ کی کتاب اور اس کی شرح، پیغمبر کی حدیث. اوپر جا کر پتہ لگ کیا، اوپر چلے جائیں گے، وہاں دو جماعتیں بن جائیں گی. ایک اکیلے اللہ کو پکارنے والے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. ایک جماعت یہ ہوگی جو ہر حال میں، بیماری میں، تکلیف میں، سفر میں، حضر میں، بچپنے میں، لڑکپن میں، بڑھاپے میں، ہر وقت کہتی ہے کوئی ہے تو صرف اللہ ہے. ایک تو یہ، اور ایک اور بھی ہوگی. وہاں جا کر کیا کریں؟ جب حالات دیکھیں گے، سختیاں، ہر کسی کو اپنی پڑی ہے. قرآن سچا سچا، لانے والا جبریل سچا، بھیجنے والا رب کریم سچا، سنانے والا محمد الرسول اللہ سچے صلی اللہ علیہ وسلم. حشر کا میدان، سورج سر پر، سختیاں، آگ پیچھے، ساری دنیا جمع. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ہر بھاگ رہا ہے باپ بیٹے سے، ماں بیٹے سے، خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے. کہتے ہیں اپنی 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 اپنی. پتہ لگ گیا. وہاں پر ایک جماعت دیکھتی ہے استبرأ الذی، ایک اور مقام، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بہم الاسباب. ہائے ہائے ہائے. وہ کہہ لیں گے اوہو یہ سارے بھاگ گئے ہمارے پاس، اسباب کٹ گئے. اب قرآن ان کی زبان کا نقشہ کھینچ چلو. اب تو کہتے ہیں تیری زلفوں کی قسم، بیوی کو کہتے ہیں تیری محبت کی قسم. ہاں ہاں، مسلم مسلم مسلم، غیر اللہ کی قسمیں کھانے والا. وہاں کیا کہے گا؟ اللہ اللہ کی قسم ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین. غلطی تو ہماری تھی، ہم نے تمہیں رب سمجھ لیا، رب کے برابر کر دیا تھا. وہ بھی سنتا ہے، یہ بھی سنتا ہے، وہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، یہ بھی لا حول ولا قوة. نہیں نہیں نہیں، وہ مسلم. سننے والا کون ہے؟ ہائے ہائے. فریاد کو پوری کرنے والا کون ہے؟ تکلیفوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ ہائے ہائے. بیماری سے شفا دینے والا کون ہے؟ وہاں کل کہیں گے، پتہ لگ جائے گا. پھر ایک اور مقام پر وہ کہیں گے یا اللہ یا اللہ. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ. ایک مرتبہ ذرا دنیا میں بھیج یا اللہ، دیکھ ہم تیرے کیسے بندے بن کر آتے. آئیں گے دنیا میں دوبارہ. آخری امتحان. یاد رکھو میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، شریعت کا طالب علم. ہمارے ہاں کالج میں بی اے کے اندر اس دور میں 90 میں سمجھ لیں 5 چانس ملا کرتے تھے. فیل دوبارہ 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 دوبارہ، جس پیپر میں فیل ہے دوبارہ دے گا. 5 چانس. اب تو میرے خیال میں تبدیل ہو گیا سسٹم. 5 چانس، اب نہیں تو اب نہیں، اب نہیں تو اب نہیں، اب نہیں. آخری چانس کا نام تھا گورنمنٹ کی طرف سے گولڈن چانس. اگر اپنا پاس ہوا نا اس پیپر میں انگلش میں مثال کے طور پر، پکا فیل. دوبارہ بی اے کرنی پڑ جائے گی، بی ایس سی کرنی پڑ جائے گی. کتنے چانس ہیں؟ 5. اوپر کتنے چانس ہیں؟ ہائے ہائے. قبر میں جا کر رب پوچھے، فرشتے سوال کریں مر ربک، کہتا دوبارہ دنیا میں جان دے پڑھ کر آتا ہوں قرآن. چانس ملے گا؟ سوچ لو سوچ. اور مسلم سوچ، یہ فکر دینے کے لیے اسلام آباد سے آیا ہوں. کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی دنگا نہیں. وہ داعی، وہ خطیب، وہ واعظ، وہ عالم. میں تو طالب علم ہوں. وہ طالب علم، وہ عالم ہی کیا جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو کہ میرا بھائی مسلمان، نمازی، کلمہ پڑھتا ہے اور رب کی بجائے کہیں اور جا کر سوال کرتا ہے. یہ درد ہے میرے دل میں اور یہ تڑپاتا ہی رہتا ہے. اور میں دعائیں کرتا رہتا ہوں، اللہ نمازی تیرے، بندے تیرے، کھاتا تیرے، پیتا تیرے، رہتے تیرے.
تیری زمین پر ہے، رہتے تیرے آسمان کے نیچے ہے، مخلوق تیری جب یہ تجھے چھوڑ کر غیروں کے در پر جاتے ہیں، اللہ دل سے دعا نکلتی ان کے دلوں کو پھیر کر اپنے در پر جھکنے کی توفیق دے دے۔ او مسلم ذرا جاگ تو صحیح، اس رب کو پکار تو صحیح، وَادْعُوا خوفاً وَطَمَعًا۔ مومن بڑا خوبصورت جگہ پر ہوتا ہے، کیسے؟ ڈرتا رہتا ہے کہیں گناہوں پہ پکڑا نہ جاؤں، وَطَمَعًا، اور امید رکھتا ہے گناہ تو بہت ہو گئے لیکن وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا غفور الرحیم۔ وہ پیپر آتے ہیں نا چیک کرنے کے لیے، تو نیچے لکھا ہوتا ہے طلاق ہو گئی تھی اس لیے سوال یاد نہیں کر سکی، تو ایگزامینر کیا کرتا ہے؟ ساتھ ایک نوٹس بھی جاری کر دیتا ہے، یہ کیوں لکھا ہے؟ اور پھر مسجد میں بیٹھ کے دعا کیا کرتا ہے نوجوان؟ اللہ کرے پیتی ہوئے کہ سارے نمبر سارے مل جائیں، پاس ہی ہو جاؤں۔ وہ میدان معاشر کوئی ادھر ادھر ہو سکے گا اللہ سے؟ کتنی دنیا ہوگی، کوئی سیالکوٹ کی تو نہیں ہوگی، کتنی دنیا ہوگی، منافق، مشرک، یہود، نصارہ اور مسلم، شاید کوئی داؤ لگ جائے چپکے سے جنت میں۔ وہ رب ہی کیا، وہ رب ہی کیا۔ جب حقیقت یہ ہے تو وہاں داؤ لگ سکتا، کوئی بچا سکتا، تو پھر قرآن کو پڑھیے۔ میں تمہیں تمہارے رب کے خوبصورت ناموں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اللہ کے لیے جو قرآن گھر پر اوپر کانس پر رکھا ہوا ہے نا، غلاف شنیل کا لپیٹ کر اس کو کھولیے، تلاوت کرنا تیرا کام ہے، تیرے دل کے دریچوں کو کھولنا میرے رب کا کام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔